تمام تعریفیں، بڑائی و بزرگی، اچھائیاں و خوبیاں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اور ساتوں آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جو 7ویں آسمان پر عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہو کر ہی وہ پوری دنیا کا تنہا نظام چلا رہا ہے۔ اس نے اپنے علم اور اپنی حکمت کے پیش نظر اس کائنات کو وجود بخشا اور اس میں ہم کو پیدا کیا، اور جہاں اس نے ہم کو پیدا کیا وہیں ہم پر فضل و کرم کرتے ہوئے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے، ہمیں جنت کی راہ دکھانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے اس نے اپنے وعدے کے مطابق وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے اپنی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر انگت اور بے انتہا درود و سلام نازل فرمائے، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دین حق کے ساتھ ہدایت کا علم بردار بنا کر تا قیامت رسول اور نبی بنایا، اور آپ پر اپنا پسندیدہ دین اسلام مکمل کر دیا، جس میں کوئی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کے لیے کہا، جو آپ نے ہمیں دیا، وہی ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اسی پر چل کر ہم نجات پا سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جو کوئی آپ کے دیے ہوئے دین سے اعراض کرے گا اور اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی طور پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو حق ہے، جو سچ ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے، جن کو اپنا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور دنیا میں ایک پرامن و معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلی بات جو ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ توحید کو سمجھے اور توحید کو اختیار کرے اور شرک سے بچے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ہی کی خاطر اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کو قائم کیا ہے، اور جب تک اس دنیا میں توحید کو اپنانے والے، توحید پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ دنیا قائم رہے گی، باقی رہے گی، اور جب اس دنیا سے توحید کو اپنانے والوں کا، موحدین کا خاتمہ ہو جائے تو جان لیجئے کہ وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے لوگ باقی رہیں۔ جب زمین سے اللہ اللہ کہنا بند ہو جائے گا، کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں رہے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والا نہیں رہے گا، تو جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر
قیامت قائم کرے گا۔ تو کائنات کا وجود، کائنات کی بقا موحدین کی بنا پر ہے، لہذا ہم اس توحید کو سمجھیں۔ اسی توحید کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل کی اور ان کے ذریعے ہمیں توحید کو سمجھایا گیا۔ توحید یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا رب سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کو رب سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، روزی دینے والا، ہمیں بیماریوں سے شفا دینے والا، ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا، پوری دنیا کا نظام چلانے والا، الغرض خالق و مالک مدبر، سب کچھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا ہے۔ اور اسی طرح سے توحید یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود سمجھیں، عبادت کا مستحق، عبادت کا لائق صرف اور صرف ایک اللہ کو سمجھیں اور اسی ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ توحید الوہیت ہے، اور اسی توحید الوہیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس بات کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار۔ جو شخص اس حال میں مرا، جس کی موت، جس کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، عبادت اور بندگی صرف اور صرف اللہ کی کرتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا، اللہ ہی سے مانگتا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا، اللہ ہی سے امید کرتا، اللہ ہی سے ڈرتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے تمام نیک اعمال کرتا، ایسا شخص اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، چھوٹی ہو یا بڑی، کسی بھی چیز کو شریک کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہوگا۔ شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے تو اس کی تمام نیکیاں ضائع ہیں، برباد ہے، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول، کوئی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے شرک کی پاداش میں جہنم میں داخل ہوگا۔ لیکن جو شخص موحد ہے، خالص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہے، وہ زمین بھر کے بھی گناہ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی بدولت اس کو معاف کرے اور اس کو جنت میں جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہر مسلمان کو سمجھنا ہے اور اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو اپنائے، توحید کو سمجھے اور اس کی معرفت حاصل کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بنائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملائے ان کے لیے امن ہے۔ آج ہمیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مومن تو کہتے ہیں، لیکن ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جو ہے غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، تعویذوں پر، دھاگوں پر، ڈوریوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ناریلوں پر، بھلاؤں پر اور اسی طرح سے کانٹی دار لکڑیوں پر اور دیگر چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ توحید کے خلاف عمل کریں، یہ شرک میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچیں اور ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اسی کی عبادت اور بندگی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اہل ایمان کو مخاطب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیں کہا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا
اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی گزارش نہیں کی کہ تم ایسا کرو، بلکہ ہم کو حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ ہم کس کی اطاعت کریں؟ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں، قرآن میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ان کاموں کو کریں، قرآن میں جن چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا، جن چیزوں کو، جن کاموں کو حرام کیا گیا، ہم ان سے بچیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ان باتوں کو، ان کاموں کو ہم اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یہ ہمارے لیے دلیل حجت ہیں، اور ان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ تو لہذا ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو اپنائیں، اپنا ہر عمل کتاب و سنت کی روشنی میں کریں۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو عمل کرنے کے سلسلے میں کتاب و سنت کی پرواہ نہیں کرتے، معاشرے میں جو چل رہا ہے وہ کر رہے ہیں، گرچہ کہ وہ عمل قرآن کے خلاف کیوں نہ ہو، حدیث کے خلاف کیوں نہ ہو، والدین جو کر رہے ہیں اور ہمارے گھر کے لوگ جو کر رہے ہیں، ہمارے مسجد میں جو ہو رہا ہے وہی ہمارے لیے دلیل بن گئے۔ ہمارے مسلک کو ماننے والے امام جو کر رہے ہیں، گرچہ کہ وہ قرآن کے خلاف کیوں نہ ہو، حدیث کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے دلیل بن جا رہا ہے، حجت بن جا رہا ہے، اور لوگ اسی کو اپنا رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں غور و فکر نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مختلف لوگوں کو متحد کیا، لوگوں میں اختلاف چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، بلکہ آپ نے اختلاف سے بچنے کا حکم دیا اور کہا کہ انی قد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے، یعنی کہ ان دونوں کے مطابق تم عمل کرو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کتاب اللہ، پہلی چیز تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری میری سنت ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو ہم اپنے ہر عمل کو کتاب و سنت کی روشنی میں کریں۔ ہماری نماز کتاب و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، اور اسی طرح سے ہمارے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک کے تمام معاملات، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے بڑا ہونے، اس کے شادی بیاہ کے معاملات، اور اسی طرح سے اس کے کاروبار کے معاملات، اور اسی طرح سے اس کی وفات کے وقت اس کی تدفین وغیرہ کے معاملات، اس کے جنازے کے معاملات، تمام معاملات کو کتاب و سنت کی روشنی میں کرنا ہے۔ اگر ہم کتاب و سنت کے خلاف عمل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے اس عمل کا موافقت سنت ہونا ضروری ہے، یعنی کہ سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ویسا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو کوئی ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے، وہ کام مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لہذا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے۔ نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، ان تمام کو سیکھیں اور سنت کے مطابق عمل کریں۔ ارکان کا بھی ہم لحاظ کریں، واجبات کا بھی لحاظ کریں، سنتوں کو بھی اپنائیں۔ ایسا نہیں کہ ارکان واجبات ہی ضروری ہے، سنتوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کہنا سنت ہے، آمین زور سے بولنا سنت ہے، اور انگلی کو حرکت دینا سنت ہے، لہٰذا اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارکان اگر ادا کر لے تو کافی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کیا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کا حکم نہیں دیا کہ ارکان میں تم فرق کرو، واجبات میں فرق کرو، سنتوں میں فرق کرو، صرف ارکان کو اپناؤ، سنتوں کی پابندی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، تمام چیزوں کا لحاظ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہماری پوری نماز کتاب و سنت کے مطابق ہوئی تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ورنہ ہماری نماز بیکار ہے۔ لیکن آج ہمیں کتنے لوگ ہیں نماز کے معاملے میں جو تحقیق کرتے ہیں،
تحقیق نہیں کرتے، بس معاشرے میں جو چل رہا ہے وہی عمل کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جس طرح دنیاوی معاملات میں تحقیق کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی ہم معلومات کریں، معلومات حاصل کریں۔ جو دین کو جاننے والے ہیں اور جو کتاب و سنت کی صحیح تعلیم دینے والے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم رجوع کریں، اور جو بھی بات دین کے حوالے سے، کتاب و سنت کے حوالے سے بتائی جائے اس کی ہم تحقیق کر لیں، دلیل کی روشنی میں ہم اس کو اپنائیں۔ کوئی اپنی طور پر اور اسی طرح زبانی طور پر کوئی بات کہہ رہا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ہم اس کو حجت نہ مانیں، دلیل نہ سمجھیں، بلکہ جب تک دلیل سے بات نہ کہی جائے اور صرف اقوال کو پیش کیا جائے تو اقوال ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، دلیل ہے قرآن اور حدیث۔ ہم دلیل کو اختیار کریں تبھی ہمارا عمل صحیح ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ اخلاص یہ ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیں، اللہ کی خوشی کے لیے انجام دیں۔ ہم کو نیک عمل کر رہے ہیں جس کی بنا پر لوگ ہم سے ناراض ہیں، ہم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں۔ اہل ایمان کی صفت بتائی گئی کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نیک کام انجام دیں، اور جو ہے ہم اپنی تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اخلاص کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرے، بندگی کو اللہ کے لیے خاص کرے اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے، عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح کیا ہے؟ وہی عمل ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ عمل صالح کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ، جو کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور اس میں وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری، دکھلاوے، نام، نمود، شہرت اور دنیاوی مفاد کی خاطر کیے گئے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اسی عمل کو قبول کرتا ہے۔ لہذا ہم ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور ہم اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف ہیں تو ہم لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم عمل کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت میں اخلاص ہے تو اس کا نتیجہ بھی بہتر رہے گا، اس کا بدلہ بھی اچھا رہے گا، اور اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے بلکہ ہم اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے اور اسی طرح سے اپنی عزت کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو تو پھر جان لیجئے کہ ہمارے اعمال بیکار ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، آپس میں الفت محبت قائم کریں، نفرتوں سے بچیں، بغض و عداوت سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان محبت پیدا کر کے ان کے ذریعے دین کا بہت بڑا کام لیا۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے باغات میں جگہ دی، اپنے کاروبار میں انہیں حصے دار بنایا، الغرض ہر طرح سے انہیں اپنا بھائی سمجھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آپس میں، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا، لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور جو ہے
بغیر خریدنے کی نیت سے قیمتوں کو نہ بڑھاؤ، جس کو نجش کہا جاتا ہے، کوئی چیز خریدنا نہ ہو اور لیکن کیا ہے دوسرے لوگوں کو زیادہ قیمت پہ بیچنے کے لیے قیمت بڑھانا بغیر خریدنے کی نیت سے، تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا ولا تناجشوا، تم جو ہے نجش نہ کرو، بغیر خریدنے کی نیت سے قیمتوں کو نہ بڑھاؤ، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ولا تباغضوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، بغض و عداوت نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تدابروا، اور تم ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، یعنی کہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھ کر بات چیت کو ختم کر کے تعلقات ختم کر کے نہ رہو، بلکہ تم آپس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، مزید اس میں کچھ باتیں بیان کی گئی، جس میں سے ایک بات یہ ہے آپ نے بیان فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، لوگوں تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، اپنے بھائی سے دشمنی نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان کو وہ اپنا بھائی سمجھتے ہوئے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اگر اس سے کچھ غلطی ہو تو اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو، درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس بات کو جان لیجئے کہ ہم اپنے آپسی معاملات کو اللہ تعالیٰ کی خاطر درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر ہم آپس میں اپنے مومن بھائیوں کو معاف کر دیں گے، ان سے کچھ غلطی ہو گئی، ان سے کچھ تکلیف پہنچی، انہوں نے ہم کو گالی دی، ہماری کوئی چیز چھین لی یا ہم پر ظلم کیا، زیادتی کیا، وہ اپنی زیادتی پر شرمندہ ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، چاہے معافی مانگے یا نہ مانگے، ہمارا بڑا پن یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو درگزر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے اللہ سے معافی مانگے یا نہ مانگے، بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر جو ہے ہر گناہ پر مواخذہ نہیں کرتا، ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا، ہر گناہ پر سزا نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، کہ تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اگر وہ بندوں کو ان کے کرتوت کی بنا پر، ان کے اعمال کی بنا پر پکڑتا، انہیں سزا دیتا، انہیں عذاب میں مبتلا کرتا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ہر چھوٹے بڑے گناہ پر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دیتا۔ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے ایک وقت تیار کر رکھا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بندوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، چھوٹ دیتا رہتا ہے کہ وہ سدھر جائیں، سمجھ جائیں، گناہوں سے باہر آ جائیں، شرک سے باہر آ جائیں، کفر سے باہر آ جائیں، توحید کو سمجھیں، توحید کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی، جو بھی غم اور دکھ، جو بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے کرتوت کی بنا پر ہے، تمہارے اعمال کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلمن کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ ہمارے اعمال ہی ہماری مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، مصیبت پریشانی آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آ جائے تو وہ اولیاء صالحین کی درگاہوں مزاروں کا رخ کرتے ہیں اور جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مصیبتوں کو دور کریں گی، ہماری پریشانیوں کو دور کریں گی۔ وہ خود محتاج،
جو دنیا سے چلے گئے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں، انتقال کر گئے، وہ نہ ہماری پکار کو سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر اگر ہم اپنی حاجتیں پیش کریں، اولاد طلب کریں، کاروبار میں برکت کی دعا کریں، امتحان میں کامیابی کی دعا کریں، لڑکیوں کے رشتے کے لیے دعا کریں، تو کیا ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جاتا ہے، جن جن سے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کی حقیقت کو بیان کرتے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن سے دعا کرتے ہو، جن سے مانگتے ہو، وہ قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر کیا ہے؟ کھجور کی گٹلی پر جو پتلا سا سفید چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے شہداء ہوں، چاہے صالحین ہوں، چاہے معبودان باطلہ ہوں، جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں، جن سے بھی دعائیں کرتے ہیں، وہ قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان سے دعا کرو تو تمہاری دعا قبول نہیں کرتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ انہیں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو سنا بھی دے تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ لہذا ہم اس چیز کو سمجھیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں بیان فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں سے مانگتا ہے، ایسوں سے دعائیں کرتا ہے جو قیامت کے دن تک بھی اس کا جواب نہیں دیتے اور وہ اس کی پکار سے غافل ہیں، اس کی پکار کی انہیں خبر نہیں ہے۔ لہذا ہم اس چیز کو سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں بندوں کو جو آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے اعمال کی بنا پر، ان کے کرتوت کی بنا پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، بڑی بخشش والا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرتا ہے ویسے ہی ہم اپنے مومن بھائیوں سے درگزر کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو، لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر، ان کا ظلم چاہے اللہ کے ساتھ شرک کی شکل میں ہو، ان کا ظلم اپنے آپ پر جو ہے گناہوں کی شکل میں ہو، ان کا ظلم لوگوں پر ظلم و زیادتی کی شکل میں ہو، اگر لوگوں نے ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے ظلم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑتا، انہیں عذاب دیتا۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہیں رہتا، تمام لوگ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کون ظلم سے بچا ہوا؟ یا تو ہم اللہ کے معاملے میں ظلم کرتے ہیں، یا اپنے آپ پر حرام کا ارتکاب کر کے ظلم کرتے ہیں، یا لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ معاف کرنے والا ہے، ہمارے ظلم و زیادتی کے باوجود ہمیں وہ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کی بنا پر ہماری کامیابی کی زمان آتی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی کرو، جو بھی ظلم تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شرک کی شکل میں کر رہے ہو اس سے توبہ کرو، لوگوں کی حق تلفی کر کے، لوگوں پر زیادتی کر کے جو ظلم کر رہے ہو اس سے بھی تم جو ہے توبہ کرو، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے تم اپنے آپ پر جو ظلم کرتے ہو اس سے بھی تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم حضرات، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ آج معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیل رہی ہیں، پہلے سے بہت سی برائیاں ہیں، مزید برائیاں جنم لے رہی ہیں، بہت سے منکرات جو ہے لوگوں میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب و سنت کو اپنائیں اور جو ہے نیکی کی راہ کو اختیار کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، کتاب و سنت پر عمل کی دعوت دیں، جو منکرات خلاف شریعت جو کام ہو رہے ہیں ان سے ہم جو ہے لوگوں کو بچائیں، ان کو بچانے کی ہم کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم حق پرست ہیں، ہم توحید کو اپنا لیے، ہم کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں، کافی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا اور دین کی جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ کا یہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم کتاب و سنت کو صحیح طور پر اپنانے والے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ تو اس پر ہم جو ہے اترانے اور فخر کرنے، غرور کرنے اور اپنے آپ کو خوشفہمی میں مبتلا کرنے کے بجائے جس طرح اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے دوسروں کی کوشش کی بنا پر، دوسرے لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے کوششیں کی، انہوں نے کتاب و سنت کا علم عام کیا، جس کی بنا پر کتاب و سنت کی تعلیمات سے آج ہم واقف ہوئے، تو اسلاف نے جس طرح کوششیں کی ہم اسی طرح سے آج ہمارے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم ان پر کتاب و سنت پر، ان کے پاس کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم صرف دنیا کے ہو کر نہ رہیں، صرف معاش، کاروبار کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں، اگر کھانا پینا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نبیوں کو بھیجا اس مقصد کی ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے روکنے کے لیے، منکرات سے روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کام کی خاطر آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ہر طرح کی مشکلات، مصائب کا سامنا کیا، ہم بھی اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کام کو انجام دیں۔ اور اس کام کے انجام دینے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں۔ آج ہمارے پاس علم بہت کم ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بڑے علامہ کہتے ہیں۔ بہت کم علم ہے، ہمیں ٹھیک سے نماز پڑھنا نہیں آتا، تھوڑے بہت مسائل کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں پر فتویٰ دینے لگتے ہیں، جبکہ علم دین حاصل کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم دین یہ انبیاء کرام کی میراث ہے۔ ہم اپنی زندگی کا، اپنے بچوں کا جو زیادہ تر وقت اصلی علوم پر لگاتے ہیں اس کے بجائے دینی علم پر ان کا وقت لگائیں، جو ہماری کامیابی کا اور ان کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام مال و دولت کا، دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، وانما ورثوا العلم، انبیاء کرام علم کا، کتاب و سنت کے علم کا انہوں نے ہمیں وارث بنایا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین علم کو حاصل کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ آج ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا کریں، کتنی ہمیں قرآن کی آیتیں یاد ہیں، کتنی آیتیں ہم ترجمے کے ساتھ یاد رکھیں۔ ہم دعوت دینے لوگوں کے لیے نکلتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، لیکن کتنی آیتیں ہمیں یاد، آیت کتنی آیتوں کا ہم مفہوم سمجھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے الا ماشاءاللہ، لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہے؟ قرآن نہ ٹھیک سے پڑھنے آتا، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو ہماری یہ کمزوریاں ہیں، ہم ان کی اصلاح کریں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، احادیث کو یاد کریں۔ محدثین نے کیسی کیسی قربانیاں دی احادیث کو یاد کرنے کی، احادیث ہم یاد کریں، احادیث کو سمجھیں، سمجھ کر جو ہے لوگوں پر حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں، نرمی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ پیارا انداز اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو توحید کی دعوت دے، کتاب و سنت کی دعوت دے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور اس راہ میں اگر ان کی جانب سے مشکلات کا، پریشانیوں کا، تکالیف کا اور ان کی بدزبانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم صبر کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجری لا کر ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور اسی طرح سے آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو جو ہے پتھروں سے مار کر لہو لہان کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، آپ کو اپنے وطن عزیز سے نکلنا پڑا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر برداشت کیا۔ تو ہم پر بھی اگر دین کی جو ہے دین کے کام میں، نیکی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں کوئی مشکل اور پریشانی درپیش ہو تو ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو برداشت کرے، اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر ہمیں دینے والا ہے۔
چونکہ صبر کرنا یہ ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ لہذا محترم حضرات، مختصر طور پر جو کہنا میں چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آج ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اور ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں اس کی بنا پر ہم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں، اخلاص کے ساتھ نیک عمل کریں، کتاب و سنت کو اپنائیں، کتاب و سنت ہی ہماری کامیابی کا باعث ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یعنی کہ الفت اور محبت کا معاملہ اختیار کریں، بھائی چارگی کو ہم اختیار کریں، درگزر سے کام لیں، اور دین کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، اور جتنا ہم سے ممکن ہو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ آج ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں، بہت سی چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن آج ہمیں کتنے لوگ قرآن پڑھ کر مسجد کو آئے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے آج سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا ہے، جس کی بنا پر صبح اٹھے ہمارے ہاتھ میں موبائل فون، شام ہو رہی ہمارے ہاتھ میں موبائل فون۔ اس موبائل فون سے ہم قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو ہم سن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن وہی دیگر لغویات میں ہم اس موبائل کو استعمال کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے ذریعے سے ہمارے دل جو ہے روشن ہوں گے، ہماری جو ہے روحانی کیفیت میں تبدیلی آئے گی، اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت آئے گی، اور اسی طرح سے دینی علم حاصل کریں، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن بنائے، ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر جو ہے موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کو کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات اور خرافات سے اللہ ہم تمام کو بچائے محفوظ رکھے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، متحد ہو کر ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو آپسی اختلافات اور رنجشوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کتاب و سنت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔